اسلامی حاضرین، آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ نواسۂ رسول امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان مبارک ہوئی اور پوری دنیا اسلام میں آپ کا نام امام حسن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حسن مشتبہ کون؟ جو صاحبزادے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے، یوں کہیے کہ جن کے نانا مصطفیٰ ہیں، جن کے باپا مولا علی ہیں، جن کی ماں فاطمہ زہرا ہیں، جن کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہیں، جن کے بھائی امام حسین ہیں، جو خاندان نبوت کے جشم و جلال ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب کھانا کھاتے، یعنی اپنی اماں جان کے ساتھ کھانا کھاتے تو جھجکتے رہتے کہ میں اماں کے ساتھ نہ ہی کھاؤں۔ ایک دن اماں نے پوچھ لیا میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ تو حضرت امام حسن کا جواب تھا، ماں آپ کے ساتھ کھانا نہ کھانے کی وجہ یہ نہیں کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتا، اس لیے نہیں کھاتا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کا کی نظر اور آپ کا خیال کسی جگہ سے کھانے کا ہوا، اس جگہ سے میں کھا لوں۔ کیا عادت تھا، کیا احترام تھا! کاش کہ آج کے بیٹوں کو، آج کی اولاد کو بھی اپنی ماں اور باپ کے ساتھ یہ حسن سلوک نصیب ہو جائے۔ اتنا احترام، لیکن ان کے خیالات تک کا احساس کرتے تھے۔ یہ ہوتی ہے اولاد جو اپنے باپ کا، اپنی ماں کے ایک خیال کا احساس، کہیں ان کے خیالات کہیں ان کے ذہن کے مطابق میں کام کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، ان کے خیالات کو بھی کوئی غضب نہ پہنچاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ اصل میں یہ واقعہ ہی ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدتنا فضہ، فضہ بھی بولتے ہیں اللہ کے ساتھ، حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان تینوں حضرات نے نیت کی، نظر جو ہے وہ مانی روزے کی کہ اگر ہمارے صاحبزادوں کو صحت یابی مل جائے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ روز صحت مل گئی تو 3 روزے شروع ہو گئے۔ ویسے بھی رمضان کا ماہ مقدس ہے، روزوں کا مہینہ ہے، ہم نے سبق لینا ہے۔ حضرت مولا علی نے، حضرت سیدتنا فاطمہ نے، حضرت سیدتنا جو ہے وہ فضہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روزے رکھے۔ پہلا روزہ رکھا، حضرت مولا علی 3 ساع جو لائے۔ پہلے دن 1 ساع پکی، شام افطاری کا ٹائم ہوا تو افطاری کے ٹائم دروازہ کھٹکنا شروع ہو گیا۔ دروازہ پر نوک ہوئی، دستک ہوئی۔ جی کون؟ تو باہر سے آواز آئی کہ مسکین ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ ہے تو مجھے دے دو۔ بھوکے رہ کے جو اور لوگوں کو کھلا دیتے تھے، ایسے صحابہ تھے محمد کے کھلانے والے۔ تو سارے کا سارا، یہ بھی نہیں کہ کچھ دیا ہو اور کچھ رکھا ہو، سارے کا سارا اتفاق رائے سے، یعنی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ حضرت مولا حسن سمیت، مولا حسین سمیت، امام مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم، حضرت فاطمہ، حضرت فضہ، کسی سب نے بیک زبان کہا وہ مانگنے والا آیا ہے، وہ مسکین ہے، صدا لگاتا ہے، چاہے اس کو سارا ہی دے کے آ جاتا۔ افطار کیا پانی کے ساتھ، دوسرا دن آیا پھر روزہ رکھا، پھر 1 ساع پکایا، اور ایک افطاری کے ٹائم ایک یتیم آ گیا، اس نے کہا صدا لگائی میں یتیم ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ ہے تو دے دو۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ چلو کل دیا تھا، آج پھر کہاں افطاری جو ہے نا وہ پانی کے ساتھ کریں گے، اس کو تھوڑا دے دیتے ہیں، تھوڑا لا دے، تھوڑا نہیں، مانگنے آیا ہے اور سوال کرتا ہے، دیکھو سوال کہاں کرتا ہے۔ اس نے کسی اور جگہ سوال کیا ہوتا، بات اور تھی،
سوال وہاں کیا ہے جس گھرانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، جہاں آرڈر ہے ابسائے فلا تنہر، مانگنے والا مانگے تو اس کو دینا ہے، منع نہیں کرنا ہے۔ تو کہاں آیا ہے، کس جگہ اور کس در اور کس گھر میں آیا ہے، کہاں مانگ رہا ہے، اس کو واپس نہیں لوٹانا۔ جو تھا سب نے اتفاق کے رائے سے سارا ہی کیا۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن این افطاری کے ٹائم، جبکہ وہ تیسرا ساڑھ بن کے پک کے تیار تھا، سامنے تھا کہ اب ہم نے افطار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، آج ایک دن کوئی مانگے تو ہم شاید دے دیں، دوسرے دن مانگے تو تھوڑا ناخوش ہوں، تیسرے دن مانگے تو اور زیادہ ناخوش ہوں گے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ناراضگی نہیں آئی، کیونکہ قرآن جن کی گواہی دیتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، وہ جن کے در پر 3 دن تک سوال کرتے رہے، اور جب تیسرے دن سوالی نے یہ کہا دستک دے کے کہ مجھے دے دو کہ میں ابھی قید سے رہا ہو کے آیا ہوں، میں اسیر ہوں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، فرمایا جان اس جتنا پتا ہے سارے اس کو دے گیا۔ کتنے صحابہ تھے محمد کے گھرانے والے، یہ ہے وہ آل پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو جنتی ہے، ان کو تو جنتیوں، ان کو تو بس حضور کے صدقے جنت مل گئی، ملنی تھی، اور وہ تو بات صحیح ہے، 110% صحیح ہے، لیکن کردار میں تو دیکھو نا، صرف جنت ایسے ہی نہیں مل گئی، ایسے ہی مل گئی، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، اس نے جنت ہی جانا ہے، لیکن ان کا کردار، ان کا کریکٹر، ان کی عملی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جنت تو یقیناً ان کے در کا طواف کرے گی جنہوں نے جنت اس طرح حاصل کی ہو۔ 3 دن تک جو خود بھوکے رہے ہوں اور مانگنے والے کو آنے والے کو لمحے کے لیے بھی دیکھا نہ ہو غور سے، اور یہ بھی نہ کہا ہو کہ کیا کرتے ہو روزانہ، کل بھی کوئی آیا تھا، پرسوں بھی آیا تھا، تھوڑا لے لو، نہیں، بلکہ ہمیشہ ہی سارا ہی دے دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آسان ہے، بالکل ٹھیک ہے، آسان ہے جنت کمانا، مگر امام حسن کی سنت ادا کرو نا۔ بچوں نے اعتراض تو نہیں کیا نا، وہ اس عمر کے اعتبار سے انہوں نے کہا بابا ماما یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آج کل تو اگر کوئی آ جائے تو سب سے پہلے تو بیٹے یا بیٹیاں بول رہی ہوتی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، سارے دے رہے ہیں، آیا تھا تو میں کی کھاؤں گی، میں کیا کھاؤں گا؟ نہیں، امام حسن امام حسین دونوں کی مرضی کے مطابق فرمایا جو مانگتا ہے سارا ہی دے۔ سبحان اللہ، ایسے صاحب ہوتے محمد کے گھرانے والے۔ تبھی تو امیر محمد بشر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ آل اولاد تیری دعا منگتا محمد تائی صدقہ شاہ جلانی پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جلانی۔ یہ ہے آل پاک مصطفیٰ، جہاں بڑے بڑے جا کے سوال کرتے ہیں، کیونکہ جن کے در پہ سوال ہو تو خالی نہیں لوٹاتے، جن کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ اچھا آگے جو قرآن کیا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھلاتے ہیں، یہ اللہ کی قرآن کی آیت کا صاف صاف ترجمہ۔ اور آگے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، کھلاتے ہیں تو کسی اور کا چہرہ سامنے نہیں رکھتے، سامنے ذات خدا کو رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ کیا آگے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم، تم سے کوئی ارادہ بھی نہیں رکھتے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا،
فرمایا نہ یہ چاہتے ہیں نہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس لیے دیا جائے کہ کوئی شکریہ ادا کرے، اور جزا اور نہ ہی جزا کرنا کی امیدوار ہے۔ ہمارے ہاں اب میں نام نہیں لیتا لیکن کل بھی ایسا ہوا کہ ایک بندے نے ایک اچھا کام کیا تو اس نے مجھے وہ واٹس ایپ کیا، تو میں نے دیکھا، دیکھ کے مجھے اچھا بہت لگا کہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے ماشاءاللہ، لیکن میں وہ آگے سے ماشاءاللہ بہت زبردست جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ مزید ہمت دے، یہ کہنے کے بجائے میں نے وہ نہیں کہہ سکا، یاد نہیں رہی۔ تو تھوڑی دیر بعد مجھے میسج آیا، آپ نے آگے کمنٹ نہیں کچھ کیا۔ میں نے کہا کس قسم کا کمنٹ کرتے؟ تو جزاک اللہ، کو شکریہ، کوئی آپ حوصلہ افزائی کریں کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی آپ نے ویڈیو بنائی ہے، بڑا اچھا آپ کام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی غلط بات ہے، نہیں، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، مہربانی جناب شکریہ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ جزاک اللہ کہنا چاہیے، لیکن وہ بارگاہ اتنی بلند و بالا ہے کہ ہمارا رب کہتا ہے کہ وہ جزاک اللہ کے امیدوار بھی نہیں ہے، کوئی ہمیں کہے جزاک اللہ نہیں، رب راضی ہے تو ہمیں کوئی عقیدہ آپ ہی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء، جزاک اللہ کے بھی امیدوار نہیں، ولا شکورا، اور شکریہ کے بھی خواہاں نہیں کہ کوئی ہمیں شکریہ کہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے لیے حضور فرماتے ہیں یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہاں ایک نکتہ اور ایک بات آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ بھی تو بخاری اور سیاحت ستہ کی ہے کہ ابو بکر و عمر سیدہ حوری اہل جنہ، ابو بکر و عمر جنتی گروہ کے سردار ہیں۔ تو یہ کیا تضاد ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے، سارے جوان ہو کے جائیں گے۔ تو جب سارے جوان ہو کے جائیں گے تو ابو بکر و عمر گروہ کے سردار، چھ معنی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو بھائی یہ سمجھیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بوڑھے ہو کر ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، اس دنیا میں جو جوان ہو کر ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، صرف فوت ہوئے نہیں، ایمان کی حالت، ایمان کی حالت ہو اور جوان فوت ہو تو فرمایا ان کے سردار قیامت والے دن کون ہوں گے؟ امام حسن اور حسین، اور بوڑھے ہوں اور ایمان کی حالت میں دنیا میں رخصت ہوئے ہوں تو ایسے دونوں کے سردار ہوں گے ابو بکر و عمر۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! اور پھر حضور شان دینے والے، عطا فرمانے والے، جس کو چاہے جو عطا فرماتے، یہ ان کی برانڈ ہے، ان کی تقسیم ہے کہ وہ کس طرح تقسیم فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو نوازا، عمر فاروق کو نوازا، یہ بالترتیب ہم خلافت کے گائے، پہلا نمبر ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے چلتے چلتے۔ اور آج میں ایک بات اور کر دیتا ہوں کہ امام حسن کی وجہ سے الحمدللہ دین اسلام کی جتنی آبیائی ہوئی آپ سوچ نہیں سکتے، جتنا بڑا معاملہ چل چکا تھا، جہاں حضور نے بخاری کے حدیث پاک میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن، ایک زمانہ آئے گا جب مسلمانوں کے عظیم جماعتوں میں لڑائی ہوگی، اور لڑائی ہونے کے بعد خون کی ندیاں اور تالاب بہ جائیں گے، یعنی اتنی خون ریزی ہوگی، اور اس زمانے میں جو ان کے درمیان صلح کروائے گا اسے کہتے ہیں امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ کون تھے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان جب جنگ ہوئی، جب یہ صفین جسے بولتے ہیں، تو اس جنگ میں جو صلح ہوئی تھی، بعد میں لڑائی جھگڑے ہوئے، سارا کچھ ہوئے، تو صلح بھائی کیسے ہوئی؟ حضرت امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کو ساتھ لے کر کے گئے اور جا کے حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کی، اسے بیعت خلافت کہتے ہیں۔ فرمایا بیعت کرتے ہیں، چھوٹا صفائی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ اتنا بڑا لشکر آپ کے ساتھ موجود تھا، آپ چاہتے تو اس نے جنگ کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں، جنگ اس کا حل نہیں ہے، ہم بھائی ہیں آپس میں، ہم آپس میں مسلمان ہیں، بھائی ہیں مسلمان، انما المؤمنون اخوہ، ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صلح صفائی کرنی چاہیے۔
یہ نتیجہ ہے آج امت مسلمہ جو صلح صفائی کرتی ہے امام حسن سے سبق لے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ امام حسن نے تو صلح کی نا حضرت معاویہ سے، اور انہی کے صاحبزادے سے امام یعنی انہی کے بیٹے یزید سے حضرت امام حسین نے صلح نہیں کی. تو جہاں انہوں نے صلح کی وہاں تو صلح ہے، جہاں انہوں نے نہیں کی وہاں کوئی صلح نہیں. یزید سے ہماری یزید پلید سے کوئی صلح نہیں، اور امیر معاویہ سے ہماری کوئی جان لے. یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی فرق کے مراتب بے شمار. یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت مولا علی اور امیر معاویہ کی فضیلت کے اعتبار سے کوئی جوڑ نہیں ہے. کہاں مولا علی اور کہاں امیر معاویہ، آسمان اور زمین کا فیصلہ ہے گویا کہ. لیکن فرمایا جہاں تک بات ہے امیر معاویہ کی ذات کی تو فرمایا لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار. طعن ان پہ کار فجار، ان پر طعن کرنے والا وہ فاجر ہے، فاسق ہے، گناہگار ہے، حرام کا مرتکب ہے، اور جو ان سے پیار کرتا ہے وہی سچا مومن اور صالح مسلمان ہے. تو حضرت مولا علی سے پیار کرنا، حضرت امیر معاویہ سے پیار کرنا، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش کرنا ہے. اور اگر جو ان ہستیوں سے پیار نہیں کرتا وہ امام حسن کو ناراض کرتا ہے. کیوں؟ امام حسن کہتے ہیں کہ حسنی ہو، اگر تم حسنی ہو یعنی حسن کے پیروکار ہو، ماننے والے ہو، تو کیسے حسنی ہو؟ جہاں حسن صلح کرتا ہے وہاں بھی تم ناراضگی رکھتے ہو، وہاں بھی دل میں کینہ اور بغض رکھتے ہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنا، محبت کرنا، ان سے والہانہ عقیدت تعلق رکھنا، جیسے کہ میں نے صبح آپ سے عرض کی تھی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیوں کہ امیر معاویہ تو اس دنیا سے رخصت نہیں کر ہوتے ہوئے، جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو پتہ کیا فرما رہے تھے؟ فرما رہے تھے یہ میرے پاس ایک قمیض ہے جو مصطفیٰ نے مجھے عطا کی ہے، مجھے کفنانا تو اس قمیض میں کفنانا. محبت دیکھو نا کیسی ہے. فرمایا یہ ناخن ہے حضور کے، یہ میرے پاس ہے. یعنی دیکھو نا حضور کے ناخن کے پاس تبرک کے لیے رکھتے ہو وہ کتنا پیار کرتے ہوں گے آپ سے. فرمایا انہیں پیس کرنا، میرے ناک کے نتنوں میں میرے منہ میں رکھ دینا، یہی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. سبحان اللہ العظیم. اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے، دین اسلام کا کام کرنے والے آج وہی لوگ ہیں جو ان ہستیوں کی قدر کرتے ہیں. آج امام حسن کے حوالے سے بات کی، جتنا بھی قیامت تک جو بندہ ان ہستیوں سے صلح رکھے گا، صحیح دلجمی کے ساتھ دین اسلام پہ چلتا رہے گا، وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی رضامندی کا سبب بنے گا، اور ان سے ناراضگی حضرت امام حسن سے ناراضگی کا سبب بن جائے گی. اللہ کریم ہمیں اہل بیت نبوت سے محبت اور پیار نصیب فرمائے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو حسن سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے.